حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن سے کشتی لڑتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر وقار اور پرسکون انداز میں بیٹھے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ارد گرد صحابہ تابعین رضوان اللہ اجمعین کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ لوگوں کو نادر اور انوکھے واقعات سنا رہے تھے۔ اسی اثناء میں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی مدینے کی کسی گلی میں ایک جن سے ملاقات ہوئی۔ اس جن نے ان صحابی رضی اللہ عنہ کو کشتی کی دعوت دی، چنانچہ ان کی کشتی ہوئی تو ان صحابی رضی اللہ عنہ نے اس جن کو بچھاڑ دیا۔ وہ جن کہنے لگا کہ مجھے چھوڑو۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر اس جن نے دوبارہ کہا کہ اب دوبارہ کشتی ہو جائے، چنانچہ پھر ان میں کشتی ہوئی تو صحابی رضی اللہ عنہ نے اس جن کو زور سے پٹخ دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ پھر ان صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے تم کمزور لاغر جسم کے آدمی لگتے ہو، تیرے ہاتھ بھی کتے کے ہاتھوں جیسے ہیں، یا پھر تم کوئی جن ہو؟ جن نے کہا، ہاں خدا کی قسم میں جنوں میں سے ہوں۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس وقت تک چھوڑنے کا نہیں جب تک تم مجھے وہ دعا نہیں بتاؤ گے جس کے ذریعے ہم تمہارے اثر سے محفوظ رہ سکیں۔ اس جن نے کہا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ کسی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ کون شخص تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایسا صحابی عمر رضی اللہ عنہ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو کعبہ میں امیر المومنین کی حیثیت سے بیٹھے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے ارد گرد بیٹھے مختلف باتیں کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر خیر کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مدح کرنے لگے کہ خدا کی قسم اے امیر المومنین، ہم نے کوئی شخص نہیں دیکھا جو آپ سے زیادہ انصاف کرنے والا ہو، آپ سے زیادہ حق گو اور آپ سے زیادہ منافقین پر سخت گیر ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ غصہ آ گیا۔ وہ بھی ان میں بیٹھے تھے، آپے سے بحر ہو رہے تھے۔ پھر چلا کر کہنے لگے، خدا کی قسم تم جھوٹے ہو، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جو ان حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے عوف وہ کون ہے؟ عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واقعی عوف سچ کہتے ہیں اور تم جھوٹ کہتے ہو، خدا گواہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تو شک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور خوشگوار تھے، میں تو اپنے گھر کے اونٹوں سے زیادہ بھٹکنے والا ہوں، یہ تو واضح فرمایا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی بیوی نے 60 درہموں کا گھی خریدا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس پر نظر پڑی تو پوچھا، یہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا کہ گھی ہے جو میں نے اپنے مال سے خریدا ہے، آپ رضی اللہ عنہ کے نفقہ سے نہیں خریدا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ گھی نہیں چکھوں گا تا قطعیہ لوگ شکم و سیر ہو جائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھے اور لوگوں سے مخاطب ہوئے۔ لوگوں کی اتنی تعداد تھی کہ مسجد میں تل دھرانے کی جگہ نہ تھی۔ فرمایا، لوگو میں اپنی حیثیت سے واقف ہوں، میں اپنی
خالہ جو بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھی کی بکریاں چرایا کرتا تھا، جس کے عوض مجھے مٹھی بھر کھجوریں ملتی تھیں۔ یہ فرمایا اور ممبر سے نیچے اتر گئے۔ ہر طرف تعجب خیز آوازیں آنے لگیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ہم کو کس لیے جمع کیا تھا؟ یہ آپ رضی اللہ عنہ نے کیا بات کہی ہے؟ خدا گواہ ہے ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ کر دریافت کیا، اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ کی کیا مراد تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مرتشے ہونٹوں کو ہلاتے ہوئے فرمایا، اے ابن عوف رضی اللہ عنہ، تیرا ناس ہو، میں نے اپنے نفس سے خلوت کی تو نفس نے کہا تو امیر المومنین ہے، تیرے اور اللہ کے درمیان اور کوئی نہیں ہے، بھلا تجھ سے افضل اور کون ہو سکتا ہے؟ پس میں نے چاہا کہ اس کو اس کی حیثیت بتا دوں۔ اے امیر المومنین، خدا کا خوف کرو۔ ایک واقعہ، ایک دفعہ ایک آدمی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور غصے سے کہنے لگا، اے امیر المومنین، خدا کا خوف کھائیے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس سے کہنے لگا، کیا تم امیر المومنین کو کہہ رہے ہو کہ خدا کا خوف کرو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو یہ بات کہنے دو، اس نے کیا اچھی بات کہی ہے، تم میں کوئی خیر و بھلائی نہیں جب کہ تم یہ بات ہم سے نہ کہو، اور ہم میں کوئی بھلائی نہیں جب کہ ہم تم سے یہ بات قبول نہ کریں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر جلو افروز ہوئے اور عذرائے نصیحت اعلان کیا کہ میں تم کو خدا تعالیٰ کی قسم دے کر کہتا ہوں، جو آدمی میرے اندر کوئی عیب جانتا ہو وہ اس عیب کو ضرور ذکر کرے۔ یہ اعلان ہوتے ہی ہر طرف شور و غوغا مچ گیا، آوازیں بلند ہونے لگیں۔ اتنے میں ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا، آپ رضی اللہ عنہ کے اندر دو عجب ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا اور مسکراتے ہوئے دریافت کیا، وہ کون سے عیب ہیں؟ اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس دو قمیضیں ہیں، ایک قمیض پہنتے ہیں اور دوسری اتارتے ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ نو بنو کھانے جمع کرتے ہیں۔ جب کہا یہ عام لوگوں کی وسعت سے باہر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم، اب میں دو قمیضوں اور دو طرح کے کھانوں کو ہرگز جمع نہیں کروں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ اس پر قائم رہے یہاں تک کہ اللہ سے ملاقات فرمائی۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی کپڑا نہ تھا۔ مسجد آخر تک بھری ہوئی تھی۔ لوگ سوالیہ نظروں سے باہم تبادلہ خیالات کرنے لگے کہ امیر المومنین کو آنے میں تاخیر کیوں ہو گئی، وہ کہاں ہے؟ چند لمحوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور ممبر پر چڑھنے کے بعد لوگوں سے معذرت خواہی کرتے ہوئے فرمایا، میں اصل میں اپنے یہ کپڑے دھو رہا تھا اور میرے پاس اس کے سوا اور کوئی کپڑا نہیں تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک چھوٹی سی دیوار کے نیچے چارزانوں بیٹھے تھے اور آپ رضی اللہ عنہ کے ارد گرد آپ کے احباب بیٹھے تھے۔ وعظ و نصیحت کی باتیں اور نادرا و عمدہ گفتگو جاری تھی کہ کس جانب سے بدبوسی اٹھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میں اس شخص کو بقسم کہتا ہوں کہ وہ اٹھے اور وضو کرے۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف تکنے لگے اور انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات پر عمل دشوار محسوس ہوا تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، ہم سب وضو کر لیتے ہیں۔ ان کا مقصد اس سے یہ تھا کہ اس طرح اس شخص کی سبقی نہ ہوگی جس نے
ہوا خارج کی ہے۔ ان کی بات سن کر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مسکرائے اور فرمایا، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تم زمانہ جاہلیت میں بھی کیا ہی خوب سردار تھے اور زمانہ اسلام میں بھی کیا ہی خوب سردار ہو۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بنو حارثہ کے چشمہ کے پاس محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ وہ بڑے جرأت مند اور حق گو آدمی تھے، خواہ اس حق بات کہنے پر موت بھی ہوتی۔ چنانچہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ اے محمد، تم مجھے کیسا پاتے ہو؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں آپ رضی اللہ عنہ کو ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسے میں پسند کرتا ہوں اور جیسے وہ شخص چاہتا ہے جو آپ رضی اللہ عنہ کے لیے خیر کو پسند کرتا ہے۔ میں آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھتا ہوں کہ آپ رضی اللہ عنہ مال جمع کرنے پر بڑے طاقتور ہیں اور اس مال سے پاک دامن ہیں، مال کی تقسیم میں عدل کرتے ہیں۔ اگر آپ رضی اللہ عنہ ٹیڑھے ہو گئے تو ہم آپ کو تیر کی طرح سیدھا کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خوش ہوتے ہوئے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے ایسے لوگ بھی میری قوم میں پیدا کیے ہیں کہ جب میں ٹیڑھا ہونے لگتا ہوں تو وہ مجھے سیدھا کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلو کسی کو اپنا حاکم ثلث مقرر کر لیتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ان کی بات کو قبول کرتے ہوئے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ثالث بنانا تجویز کیا۔ چنانچہ وہ دونوں حضرات حضرت زید رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم آپ کے پاس اپنا ایک فیصلہ کروانے آئے ہیں۔ حالانکہ دوسرے لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اپنے فیصلے کروانے آتے ہیں۔ جب دونوں ان کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کے لیے اپنا فراش کشادہ کیا اور ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ اے امیر المومنین یہاں تشریف رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور فرمایا، یہ تم نے اپنے فیصلے میں پہلا ظلم کیا ہے، میں اپنے فریق مخالف کے ساتھ ہی بیٹھوں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے کسی بات کا دعویٰ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار کیا تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے پر امید ہو کر حضرت ابی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ امیر المومنین کو قسم سے بری کر دیں اور میں ان کے سوا اور کسی کے لیے ان کی درخواست نہیں کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پر سابق لے جاتے ہوئے فوراً قسم کھا لی، پھر دوبارہ قسم کھائی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اس فیصلے کا ادراک نہیں ہو پا رہا تھا کہ ان کے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ عنہ عام مسلمان آدمی برابر ہو گیا۔